سامعین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنرل سیکرٹری ڈنمارک آصف، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ آصف، بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے میاں صاحب سے، تو میاں صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے 14 اگست کی بات کر رہے تھے۔ وہ 14 اگست کو ہم نے ذکر کیا کہ 14 اگست کو پاکستان امبیسی میں پروگرام ہوگا، پھر 14 اگست کا جو ہے POCG منانے جا رہی ہے، اور بھی لوگ 14 اگست کا پروگرام بنائیں گے۔ اور 14 اگست جو ہے وہ آپ کی بھی خبر ہے کہ آپ بھی 17 تاریخ کو 14 اگست منانے جا رہے ہیں۔ جی آصف۔ جی رائے صاحب، بالکل آپ کی خبر بالکل ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ابھی فائنل پروگرام کر رہی ہے۔ ویسے تو 17 کا اعلان ہوا ہے، لیکن ابھی ہماری ایک اور میٹنگ ہونی ہے، تو اس میں انشاءاللہ ہم فائنل کریں گے کہ 17 کو ہے یا اس سے پہلے ہے یا بعد میں ہے نا، پر انشاءاللہ اس کے آس پاس ہی ہوگی۔ باقی جماعتیں کر رہی ہیں انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ باقی جو بھی پروگرام ہو رہے ہیں، یہ تو ہمارے دیکھیں نا، ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے جو 50 سال پہلے ادھر آئے، اور انہوں نے، میں خود، آپ بھی شامل رہے ہیں، میں خود بھی ان پروگرام میں آتا جاتا رہا ہوں۔ بڑی دھوم دھام سے ہم 14 اگست مناتے رہے ہیں۔ تو ہماری بھی اب کوشش ہے، جو ہمارے بزرگوں نے یہاں پہ اپنے ملک کا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام زندہ رکھا، اپنے بچوں کو اپنے ملک کے بارے میں بتایا، اپنے کلچر کے بارے میں بتایا، یہی ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم بھی اسی جو انہوں نے شروعات کی تھی، اسی کو ہم آگے لے کے جائیں۔ اور جو بزرگ ہمارے کرتے رہے ہیں، دیکھیں اب آپ کے سامنے ہی ہے، آپ بھی 30 سال سے ہیں اسی طرح، بلکہ زیادہ ہی ہوگا۔ میں خود اپنی بات کر رہا ہوں کہ 25-30 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ سارا پروگرام جتنے بھی ہیں ہوتے رہے ہیں، اور ہم بھی اس میں شامل بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو اب بزرگ کچھ بیٹھ کے ہیں، کچھ اللہ کو پیارا ہو گئے۔ اب ہمارا مقصد ہے کہ ہم ان کا جو پیغام تھا، جو انہوں نے شروعات کی تھی یہاں پہ، اس کو ہم آگے لے کے جائیں۔ تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہے یا کوئی دوسری پارٹیاں ہیں، اگر وہ کوئی کر رہی ہیں پروگرام، تو انہیں ضرور کرنا چاہیے، ہر ایک کو پروگرام کرنا چاہیے، تاکہ جو ہمارے بزرگوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا تھا، اپنے وطن کا نام روشن کرنا، کلچر کو روشناس کرانا، بچوں کو بتانا۔ دیکھیں ہمارے بچے ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہیں، یہاں کا ماحول ایک علیحدہ ہے، وہ اس طرح شامل نہیں ہم کر سکے ان کو اپنے ساتھ، لیکن پھر بھی کافی ہیں جو شامل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ آغا ندیم صاحب کا بیٹا ہے یا سکندر ہے، یہ دیکھیں، یہ یہاں کی پیدائش ہے نا، یہ بھی تو سیاست میں بھی حصہ لے رہے ہیں، اور ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہ یہاں کی پیدائش ہے۔ تو کوشش تو ہے ہماری کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن کچھ ماحول یہاں پہ ایسا ہے، کلچر ایسا ہے کہ وہ اس طرح ہم ان کو اس طرف نہیں لے کے آ سکے۔ لیکن اگر یہ بہتر ہے جس طرح آپ سکندر کر رہے ہیں، یا پھر یہ آغا ہاشم ہے، یہ جو یہاں کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ چلے، اپنی پاکستان کی سیاست تو پاکستان میں ہی ہونی ہے، چلے ہم وہ پتہ ہے، ہمارا ذہن اپنا، ہمارا کلچر، جس کلچر سے آئے ہیں، تو ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو یہاں اپنی جو کمیونٹی ہے، جو ہمارے بچے ہیں، ان میں روشناس کرائیں، وہ ہم نہیں کروانا ہے۔ اگر ہم بھی چھوڑ جائیں گے تو پاکستان کا نام کون لے گا؟ جی بالکل رائے صاحب۔ آصف، آپ نے بجا فرمایا۔ آصف، آپ ایک سیاسی آدمی بھی ہیں، صحافت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے، موجودہ حکومتی جماعت کے یہاں ڈنمارک میں آپ سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کی میٹنگ ہوئی، بڑا اچھا آپ نے پروگرام کیا، صحافی دوستوں کو بھی آپ نے وہاں بلایا، بڑا اچھا ماحول تھا، گیدرنگ تھی، اور اکثریت میں لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ لوگوں نے بڑا جمہوری طریقے سے فیصلہ کیا۔ پہلے 14 کا تھا، پھر آپ نے ووٹنگ ہوئی، اور اس کے بعد 17 کا آپ نے 17 کا آپ نے فیصلہ کیا۔ ہاں لیکن بالکل۔ دوسری طرف جو ہے وہ POCG جو ہے وہ بھی اپنا جو ہے وہ 14 اگست منانے جا رہے ہیں۔ ڈیفینیٹ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ PTI کے ہیں، تو کیا آپ یہ ان کے ساتھ 14 اگست مل کر ملائیں گے POCG کے ساتھ، جو کہ زیادہ تر PTI کے لوگ ہیں؟ نہیں، مل کے تو انہوں نے ہمیں نہیں بلایا، نہ ہی ان سے کوئی اب اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے۔ اگر وہ دعوت دیں گے، وہ ایک ویسے چلے پورے پاکستان کو پریزنٹ کر رہی ہے، اس میں جیسے میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کے مختلف پروگرام ہوتے رہتے ہیں، یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، یعنی کہ مختلف پارٹیوں کے ہیں، کاف کے بھی ہیں، PTI کے بھی ہیں، اور نون لیگ کے بھی ادارے سابقہ یا موجودہ کوئی نہ کوئی ہوں گے۔ تو وہ اگر کوئی پروگرام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تو ہمارا ایسا کوئی نہیں بنا پروگرام، کوئی بھی ان کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر وہ بلاتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے ضرور۔
پر یہ ہے کہ ہمارا اپنا ایک پروگرام ہوگا مسلم لیگ، کیونکہ ایک ابھی حکومتی جماعت بھی ہے، اس کا ویسے بھی دیکھیں ایک نام ہے پاکستان میں بھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اب اس کا پروگرام ایک علیحدہ پروگرام کریں. تو انشاءاللہ علیحدہ ہوگا، جس طرح ہم نے 28 مئی کا کیا تھا اس میں بھی آپ آئے تھے. 28 میں بھی کافی لوگ تھے، پوری کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا. تو انشاءاللہ اس میں بھی ابھی ہم نے مکمل طور پہ فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اس دن کچھ لوگ ساتھی نہیں تھے. تو ابھی کوشش کریں گے کہ ابھی فائنل اس تو کو پروگرام آپ کو کا کریں نا. آپس میں ہاں جی. مل جل کر منائیں گے، مسلم لیگ نواز ایک ہی ہو کر منائے گی، اور آپ کو منانا بھی نہیں چاہیے. انشاءاللہ نہیں، ایک ہی ہے سب، ایک ہی ہے، کوئی دو مسلم لیگ نون نہیں ہے. وہ تھوڑا بہت اگر وہ کوئی نہیں آیا تو وہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں وہ شامل ہوں گے. وہ ہم ایک ہیں انشاءاللہ. ایسا کوئی ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم دو کوئی مسلم لیگیں بنائیں گے. اگر وہ کوئی ایک دو ساتھی نہیں آئے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ آئیں گے. اور اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمارا ہم نے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، یہ سارا جب سب دوست اکٹھے ہوں گے تو ہم یہ فیصلہ کریں گے نا. یا پھر جیسے بھی فیصلہ ہوتا ہے، جس 28 مئی کا ہم نے کیا تھا، ہماری وہ بھی ہم نے 2-3 میٹنگیں کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ہم نے کس کس کو بلانا ہے، پارٹیوں کو بلانا ہے یا صرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو بلانا ہے. تو اس میں یہی فیصلہ ہوا تھا ہمیں اپنی پوری کمیونٹی کو بلانا ہے. تو اس میں لوگ آئے بھی تھے، آپ بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا تھا کہ کافی اچھی گیدرنگ تھی اور بڑے اچھے منظم طریقے سے ہم نے وہ پروگرام کیا تھا. اس طرح ہمارا 14 اگست کا بھی ایسے ہی پروگرام کہ کوئی اچھے طریقے سے کریں تاکہ سب لوگ کو دیکھیں، اور تاکہ جو پاکستان کا نام ہم جو حکومتی پارٹی بھی ہے اور جو پاکستان میں پروگرام کر رہی ہے، یہاں بھی اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں پروگراموں کو. تو 17 کو آپ کر رہے ہیں یا کبھی پوسٹ پون کیا ہوا ہے؟ نہیں 17 کو انشاءاللہ، کیونکہ 14 کو ویسے، پر میں بھی کہہ رہا ہوں کہ 17 کو تو ہمارا فائنل ہوا تھا اس دن. پر ابھی یہ مکمل طور پہ جگہ کا نام، جگہ بھی اب دیکھیں نا، اب ہم نے جگہ بھی لینی ہے، دوسری چیزیں بھی کرنی ہے، لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے، دیکھنا ہے ہم کتنے لوگ بلاتے ہیں، کیسے کرنا ہے، وہ ہم نے ابھی فائنل کرنا ہے اس کو نا. تو اس لیے میں ابھی اس کو ابھی فائنل نہیں کر رہا، کہہ رہا کہ 17 کو تو پروگرام ہے انشاءاللہ ہمارا. پر یہ ہے کہ ابھی چیزیں ابھی ساری فائنل نہیں ہوئی ہیں نا، اس لیے ابھی اب اس طرح کا میں جب تک یہ سب فائنل نہیں کرتے ہمارے لوگوں کو، کتنے لوگ ہم نے بلانے ہیں، کیسے بلانے ہیں، مسلم لیگ کے صرف بلانے ہیں یا باہر کے بلانے ہیں، یہ ساتھ ساتھی ایک دفعہ بیٹھیں گے ابھی سارے نا، یا جو بھی ہے، جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں، صدر صاحب ہیں، یا پھر سرپرست اعلیٰ ہیں، یہ سارے ابھی ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوگی. یا نائب صدر، سینئر نائب صدر بھی ہمارے دیکھیں نا، 3-4 سینئر نائب صدر ہیں، وہ سارے سینئر، اور نہ صرف سینئر نائب صدر ہیں بلکہ ہمارے سینئر بھی ہیں. وہ ان کا ایک بڑا انہوں نے کام کیا ہوا ہے پارٹی میں، ایسا 30-40 سال سے وہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان سب کو لے کے چلنا ہے اور سب کے ساتھ بات کر کے ہم نے فائنل کرنا ہے. اس لیے میں ابھی کچھ میں اس پروگرام کے بارے میں انشاءاللہ اگلا لیکن جو ابھی مجھے آپ ایک کا پروگرام میسج ہوگا آ نا رہا ہے کہ سنڈے کو اسد اگلا صاحب سے انشاءاللہ. سوال کریں، جی آپ کی طرف سوال آ رہا ہے کہ اسد صاحب سے سوال کریں، جیسا آپ کی مرضی ہے، مناسب سمجھے جواب دیں، کہ ہاں جی. کل کوئی آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، جو زوم میٹنگ کیا ہوتے ہیں، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. ہاں جی، وہ ہوتی رہتی ہیں زوم میٹنگیں. تو جو ہمارے بریسٹر صاحب ہیں نا، وہ میٹنگیں کرتے رہتے ہیں. وہ پورے بعض دفعہ ان کی کھلی کچہری بھی ہوتی ہے، پورے جس طرح اسکینڈینیویا کے بھی کبھی کر لیتے ہیں، کبھی وہ پورے ورلڈ کی کر لیتے ہیں، اس میں سارے آئے ہوتے ہیں. تو کل جو تھی وہ ہماری تھی، تھوڑا اختلاف تھا تو وہ انہوں نے دور کر دیا. تو انشاءاللہ وہ، کیونکہ ظاہر ہے وہ بڑے ہیں، ان کی ہم نے بات سننی ہے. تو ابھی وہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی ہماری یہ صاحب ایک دفعہ میٹنگ ہونی ہے، تو اس بارے میں ہم آپ کو اگلے سنڈے تک انشاءاللہ ہمارا یہ سارا کچھ فائنل ہو جائے گا کہ کہاں پروگرام ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کس کس کو بلانا ہے. تو انشاءاللہ یہ فائنل ہو جائے گا. آصف صاحب، آپ کی جو تنظیم میں اعزازی عہدے کون سے ہیں، یا کہ آپ کے 26-28 جتنے عہدے دار ہیں، یا سارے عہدے داران ہیں؟ نہیں یہ اس میں 4-5 ہی ہیں جو ممبر ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے، باقی سارے سیکٹری ہیں، کوئی ایڈیشنل سیکٹری ہے، کوئی نائب صدور ہیں، سینئر نائب صدور ہیں. تو چیئرمین ہے، سرپرست اعلیٰ 2، ایک سرپرست اعلیٰ، ایک سرپرست ہیں، 2-3، اس طرح اگر جتنے سینئر کو انہوں نے زیادہ سے زیادہ تو چیف جو دیکھیں پیٹرن نا. کا کیا رول ہے؟ چیف پیٹرن جی وہ پرانے ہیں، ہمارے صدر بھی رہے ہیں، انہوں نے 7-8 سال انہوں نے صدارت کی ہے. تو ہم نے یہ ہماری اپنی جو پارٹی کی قیادت ہے، جو مسٹر امجد صاحب ہے، ان کی طرف سے بھی خصوصی طور پر ہدایت ہے کہ آپ نے سرپرست اعلیٰ، سرپرست جو ہے پرانے آپ کے سینئر ہیں، انہوں نے 30-35 سال پارٹی کو دیے ہیں. تو آپ نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ان کی بات سننی ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے. یہ ساری وہ باتیں ہمیں پچھلی دفعہ جب آئے ہوئے تھے
آپ بھی ملے ہیں ان سے، آپ کی پتہ وہ بڑی تعریف کرتے ہیں ہمیشہ ہی جب بھی بات ہوتی ہے. انہوں نے کہا تھا اگر میڈیا سے تعلق رکھنا ہے تو آپ نے ان سے لازمی آپ نے رابطہ رکھنا ہے. تو وہ آئے ہوئے تھے، آپ سے بھی ملے تھے. انہوں نے بھی ہمیں یہ مکمل طور پہ ہدایت دی تھی کہ یہ جتنے آپ کے سینئر ہیں نا، یہ ان سے آپ نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے. ہم ٹھیک ہے، انہوں نے ایک نئی اس دفعہ باڈی بنائی ہے، جو صدر بھی نئے ہیں، جنرل سیکرٹری بھی دیکھیں میں پہلی دفعہ بنا ہوں. باقی جو رہے ہیں ماسٹر یعقوب صاحب ہیں، چیئرمین ہیں، یہ کافی عرصے سے پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور رحمت اللہ بیگ صاحب جو سرپرست ہیں، صدر رہے ہیں 7-8 سال چیئرمین. اس طرح یہ پرانے ہیں. باقی ہماری ہم نے ابھی پارٹی کو آصف سنبھالا ہے. دیکھیں نا، آپ ہاں کے جی، صدر ہیں آفتاب رومی، آپ جنرل سیکرٹری ہیں، چیئرمین ہیں آپ کے ماز صاحب، سینئر ہاں جی، نائب صدر آپ کے اپنا چدر صاحب ہیں، راجہ لیاقت صاحب ہیں، اور بھی ہوں گے، مجھے سب کے نام تو نہیں پتہ کون کون سے ہیں، شفیق سیٹھی صاحب ہیں. اس کے شفیق بعد سیٹھی صاحب ہیں. وہ حافظ لیکن اب سوال یہ عمران ہے. ہاں پیدا جی. ہوتا ہے کہ آپس میں آپ کے اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا ایک لیڈر ہے، ایک جماعت سے آپ کا تعلق ہے. اختلاف نہیں ہوتے. دیکھیں وہ تھوڑا بہت بات ہو، دیکھیں جس طرح آپ دیکھیں پی ٹی آئی ہے، اس میں کوئی گنڈابو گروپ ہے، کوئی لیما گروپ ہے، لیما ہاں گروپ ہے. یہ پارٹی تو ایک ہی ہے، ایک لیڈر کو مانتے ہیں. بعض دفعہ تھوڑی بہت ہی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو وہ کل انہوں نے ہماری دور کر دی ہیں. برسٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتر ہے آپ کٹھے چلیں نا سارے. وہ اتنا ہمارا مسئلہ ایشو بھی نہیں تھا، بہت بڑے کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی اتنا کوئی ایسا کوئی بات ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ اب ہم چلیں اس کو اچھی بات آپ ہے، کے ساتھ اتفاق میں ڈسکس کریں. برکت ہوتی ہے، اگر آپ کے کیونکہ معاملات وہ ٹھیک اگر ہو ہم گئے مجھے ڈسکس پتہ جتنا ہے، یہ زیادہ بہت کریں اچھی گے نا تو بات وہ ہے. بات بڑھے گی. ہماری تو کوشش ہے کہ ہم کٹھے رہیں، کٹھے چلیں. اور یہ ہم کٹھے چل رہے ہیں کافی عرصے سے. یہ جو کوئی جو ہمارا تھا یوتھ ونگ تھا، یہ سارا پہلے پتا آپ کو. یہ اس میں اس کا چیف آرگنائزر تھا، آفتاب رومی صدر تھا، باقی یہ منشا یا پھر میاں ظہیر، یہ سارے ہمارے ساتھ آفتاب اس رومی میں تو کوئی یوتھ ونگ. ڈیمانڈ تو نہیں کرتا، وہ اس کی تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. نہیں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ہے وہ ہمارا صلح تھا جو میٹنگ. آدمی ہے، ہاں صلح جی، جو کرتا ہے، چھوٹی موٹی ہاں پھر جی، آپ اس میں انشاءاللہ. ہوتی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا. ہاں نہیں تھوڑا اتنا وہ کبھی بھی نہیں، کبھی کوئی خاص نہیں بات ہوئی، بس تھوڑا بہت ہے. بس ایسے تھوڑا سا ہوا تھا کہ میٹنگ کہاں کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، پر وہ اب ہمارا حل ہو گیا. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا کہ ہم اس کو اب ادھر کوئی ڈسکس برادری کریں نا. سسٹم ہاں تھا جی. یا ویسے تھا؟ نہیں کوئی برادری سسٹم نہیں ہمارے میں، کوئی برادری سسٹم نہیں ہے. پارٹیوں میں کہاں برادری سسٹم ہوتا ہے. یہ تھوڑی کوئی خاص برادری کی میٹنگ تھی، کوئی رائی برادری یا کوئی گجر برادری یا کوئی جٹ برادری، یہ ایسی کوئی نہیں. یا کوئی راجپوت برادری، یہ کوئی ایسی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. باقی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ وہ رہیں. ہم تو نہیں چلیں روک آصف، سکتے، آپ منع کر آتے ہیں، سکتے. یہ جو آپ وزیر اعلیٰ پی ٹی آئی کے گئے ہوئے خیبر پختونخوا سے پنجاب میں ڈیرے لا رہے ہیں، اور ہاں 3 جی، مہینے کا انہوں نے سیاسی الٹیمیٹم دیا ہوا، آپ کیا کہیں گے ایز اے پارٹی سیکرٹری جنرل؟ میرے خیال میں تو انہیں اپنے جو صوبہ ہے اپنا کے پی کی، اس میں سے توجہ دینی چاہیے. دیکھیں جس طرح مریم نواز اپنے صوبے پہ توجہ دے رہی ہے، اس نے ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کیونکہ اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک سٹرکچر بنا دیا تھا. میں پہلے بھی کئی دفعہ ان سے بحث ہوتی ہے. دیکھیں جی پی ٹی آئی والوں سے، وہ کہتے ہیں جی سڑکیں بنا دی ہیں تو کیا ہو گیا، سڑکوں سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے فلاں کام کرنا چاہیے تھا، یہ کرنا چاہیے تھا. میں کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے چلو سڑکیں بنا دی، انہوں نے ایک سٹرکچر بنا دیا پورا. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی 4 سال کے لیے، تو اسے کو آگے کام کر لینے چاہیے تھے. تو اس نے تو کر دیا. تو آپ لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، بس آپ تنقید کرتے رہتے ہیں، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کمیشن کھانے کے لیے کرتے ہیں فلاں. اس طرح کی باتیں کر کے تو کوئی کام ہی نہ کرے. آپ دیکھیں نا، وہ پہلے ایک سٹرکچر بنا ہوا تھا، اب انہوں نے سڑکیں بنانے کی تو ضرورت نہیں ہے، موٹر وے بن گئے، ہر چیز بن گئی. اب اس نے ایک قدم آگے گئی ہے مریم نواز جو ہے. تو اس طرح انہوں نے کے پی کے میں بھی 13 سال ہو گئے گورنمنٹ کرتے ہوئے. لیکن وہاں پہ اگر آپ داخل ہوں جا کے، پچھلی دفعہ میں گیا ہوں نران کا گان، پنجاب سے یا مری سے جب آپ داخل ہوتے ہیں نا اس طرف کے پی کی طرف، تو وہاں ماحول ہی چینج ہو جاتا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی، نہ کوئی نظام ہے نہ کچھ ہے. پتہ نہیں لوگ یہ کیسے کہتے ہیں، یہ سارے پی ٹی آئی. میں اب کئی دفعہ بات کرتا ہوں، انہوں نے کیا کیا ہے، کہتے ہیں جی وہاں انہوں نے یہ نظام سیٹ کر دیا، فلاں کر دیا. اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ پنجاب اور کے پی کے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لوگ جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو لوگ جن کو مسئلے ہوتے ہیں، وہ پنجاب کی طرف آتے ہیں. کوئی پرابلم ہوتی ہے، انہیں صحت کی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی علاج کروانا ہے، تو انہیں ادھر آنا پڑتا ہے. اب انہیں سمجھ آ رہی ہے، آنکھیں کھل رہی ہیں کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں کام ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے اس پورے پنجاب میں.
تو یہ جو آ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بس ٹائم ضائع کریں گے نا، دیکھیں نا ان کو جو اگر کرنا ہی ہے ٹھیک ہے احتجاج کریں، ہم نہیں کہتے کہ احتجاج نہ کریں احتجاج، آپ کی پنجاب کی بھی تو ہے نا لیڈرشپ جو ہے اس کے حوالے کریں، آپ اپنا کے پی کو درست کریں۔ کے پی کو کیا کیا آپ نے؟ کوئی کام ہی نہیں ہوا ابھی تک، کچھ بھی نہیں ہوا 13 سال سے، اور ابھی یہ جو سال 1.5 سال گورنمنٹ ہوئی ہے بس یہ بار بار وفاق پہ حملے کر رہے ہیں، اسلام آباد آ رہے ہیں، اب یہ نیا انہوں نے رستہ کھول لیا، پنجاب کی طرف رخ کر لیا، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ الٹا نقصان ہی ہوگا، کے پی کا مزید نقصان ہوگا، کیونکہ یہ انہوں نے ادھر آگے بیٹھ جانا ہے، نہ وہ مسئلے حل ہونے ہیں، کیونکہ یہ سارے مسئلے عدالتوں میں ہیں۔ ہماری جو گورنمنٹ ہے انہوں نے دیکھے وہ کبھی انہوں نے اتنی بات بھی نہیں کی ان کے مقدمے، وہ کہتے ہیں عدالتوں میں ہیں، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں سارے، مریم لگی ہوئی ہے، شباز شریف لگا، اب دیکھیں ابھی انہوں نے کبھی بہت کم نام لیتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا فلاں کا، یہ کیا کیس چل رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے، یا بانی پی ٹی آئی کا کیا کیس چل رہا ہے، بہت کم نام لیتے ہیں انہوں نے، دیکھیں اپنی توجہ رکھی ہوئی ہے، اور کہاں ملک کو کہاں سے کہاں اب لے کے جا رہے ہیں، بہتری کی طرف جا رہا ہے نا اب، ٹھیک ہے وہ جو پہلے تھا 3 سال پہلے اس سے اگر آپ کمپیئر کریں تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے، اتنا زیادہ وہ بہتری کی طرف لے کے گیا ہے، کہاں وہ جا رہا تھا بینکرپسی کر رہا تھا اب اپنا یہ ملک جو ہے، اب وہ پوری دنیا بتا رہی ہے کہ پورے جو مختلف جو ادارے ہیں جو معیشت کو دیکھتے ہیں، عالمی ادارے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا بڑا سنبھالا ہے، ان کے سب سے اچھا رہا ہے، جن کو خطرہ ہے کہ ہمارا یہ بینکرپسی کریں گے ملک، ان میں سے سب سے بہتر جو کارکردگی دکھائی ہے وہ پاکستان نے دکھائی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو پہلے دور تھا نواز شریف کا اور جو ابھی دور چل رہا ہے، تو جو بیچ میں عمران خان کا دور ہے اس میں کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس میں جو کام ہوئے ہیں ان دو ادوار میں ہوئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ پنجاب میں آگے بیٹھنے کے بجائے وہاں جا کے کے پی کا کام کریں، یہاں جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ سنبھالیں ان کو، اگر کوئی ایسے کوئی ان کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے کوئی، تو ان کو پنجاب کی لیڈرشپ کو سنبھالنا چاہیے، پی ٹی آئی کی جو بھی ہے، تاکہ وہاں پہ جو کام وہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی میں، جو کوئی معیشت کا کام ہے، کوئی دوسرے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ ہو رہا، آصف ان کا کیا اسٹرکچر ہی لگتا کچھ ہے نہیں ہے۔ کہ گنڈا پور صاحب جلدی فارغ ہونے والے وزارت اعلیٰ کی سیٹ سے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں فارغ کریں گے، کیونکہ یہ اب لوگوں کو نا سمجھ آ رہی ہے، یہ اگر اس کو فارغ کریں گے نا، اگر گورنمنٹ فارغ کرتی ہے ہماری مسلم لیگ نون یا جو بھی، اگر کوئی دوسری پارٹی مل کے ان کو فارغ، ایسے یہ ان کو موقع ملے گا کہ جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا، ہمیں نکال دیا، ہمیں یہ کر دیا، وہ اس کا میں الٹا نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح کام ہو رہا ہے تو وہاں کیسے ہو رہا ہے، اگر اس کو نکالیں گے تو یہ وہ ایسے سیاسی شہید بن جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو انہیں نکالیں گے یا نکالنا چاہیے، مجھے ایسے لگ نہیں رہا کہ، ویسے تو دل تو کرتا پارٹیوں کا کہ ہم آگے بیٹھ جائیں، پر مجھے جو اگر صحیح اگر فیصلہ کو کرنے والا ہوا نا تو ان کو چلنے دے گا، تاکہ یہ دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں، لوگوں کو بھی آنکھیں کھلنی چاہیے، دیکھیں وہاں کیا ہو رہا ہے اور پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیں پنجاب اور جو کراچی والے ہیں وہ یاد کرتے ہیں کہ یا کاش یہ مریم نواز ہمارے پاس ہوتی، ادھر ہمارا کام کر رہی ہوتی، تو اس طرح کے پی کا لیول بھی انشاءاللہ اگلی دفعہ دیکھیے گا، یہ 5 سال ان کو گزارنے دیں، تو پچھلے تو انہیں ٹھیک ہے گزار لیے جیسے بھی تھے، اب یہ گزارنے دیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ اگلی دفعہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی کہ واقعی اب ہمیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے دوبارہ، تاکہ جو کام وہ پنجاب میں کر رہے ہیں یا باقی ملک میں کر رہے ہیں تو کے پی کو بھی اسی طرح موقع ملنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ یہ چلیں اگلی آصف، دفعہ، ہاں آخر جی میں آپ 18 نومبر کے الیکشن ہو رہے ہیں کہ زیادہ توجہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کی طرف دی جاتی ہے، لیکن ہاں 18 نومبر کو یہ کمیون کے الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیا میسج دیں گے؟ جو پاکستان کی سیاست میں جو ہم حصہ لے رہے ہیں یا بات کرتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہم اپنا ایک نام بھی تو بتانا ہے نا ہم نے، کہ پاکستان بھی ہے، پاکستان کا کلچر کیا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، پاکستان کی پارٹیاں کون سی ہیں، کون لیڈر ہے کون، اب دیکھیں چاہے بے شک وہ پی ٹی آئی کو ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں پتا تو ہے نا پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اگر ہم بالکل ہی بند کر دیں گے تو پاکستان کا نام لینے والا تو کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں پہ، باقی جو یہاں کی سیاست ہے اس میں بھی حصہ لینا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، یہ اسکندر، آغا ہاشم یا اخلاق، اس طرح جو اب میں عرفان گیلانی ہے وہ بھی آگے شاہ صاحب ہیں، تو یہاں اور لوگوں کو بھی اس میں آنا چاہیے، جتنے بھی لوگ آئیں گے، اور یہ کیا ہے نذیر جو کہ آسم کیا نام ہے اس کا ادھر، وہ بھی حصہ لیتے ہیں ہر دفعہ،
تو انشاءاللہ یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی ہماری کمیونٹی کے جو مسئلے ہیں تو وہ پارٹیوں میں بھی ڈسکس ہوں گے. اگر ایک پارٹی میں ایک اگر حصہ لے رہا ہے تو اگر 2-3 بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں. انشاءاللہ وہ اتنے ووٹ ہیں ہمارے ووٹ بہت زیادہ یہاں ڈنمارک میں پاکستانیوں کے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نکالنا کیسے ہے. یہ تو اب یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اپنی محنت کرنی چاہیے. ان کو لوگوں کو نکالیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے. ان کو نکالنا چاہیے باہر اس ووٹ والے دن ان کو ایک ایک کر کے بندے کو نا لے کے چلیں. جیسے پاکستان میں کوشش کرتے ہیں ہر ایک علاقے میں ہر ایک بندے کی ڈیوٹی لگائیں. جیسا عامہ میں آپ ہر 2-3 بندوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ یہاں پہ جو بندے ہیں آپ نے ان کو فون کر کے لے کے جانا ہے پولنگ اسٹیشن کی طرف. کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارے کیا فرق پڑنا ہے, ایک ووٹ ہم نہ دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا. لیکن میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ممبر کھڑے ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ آپ ممبر تو ہیں پر اپنے لیکن نیرو آصف گروہ دیکھیں میں نا کہ اور سکندر ایک قومی لیول کا لیڈر ہے, بڑا لیڈر ہے, لیکن وہ اس دفعہ امت میں الیکشن لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. سکندر کو امت کا بھی الیکشن لڑنا چاہیے, کوپن ہیگن کے مون کا بھی لڑنا چاہیے. وہ بہت بڑے لیول کا لیڈر ہے ڈنمارک میں. ہاں یہ آپ کی بات صحیح ہے. اسے اگر یہ دونوں اگر لڑ سکتا ہے, اب مجھے نہیں پتا یہ دونوں کونسلر کا بھی اور ساتھ امٹ کا بھی جو ریجن کا الیکشن ہے یہ دونوں اگر لڑ سکتا ہے اسے ضرور لڑنا چاہیے نہیں میرے لڑ ساتھ. اس کا سکتا ہے, جس پورا طرح دیکھیں نا عرفان گیرانی بھی جو ہے وہ ریڈیکل وینسٹا ہاں کی طرف سے برانڈبی سے سٹی کونسل کا لڑ رہے ہیں, اور ریجن سے جو ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں. نہیں میرے حساب سے اسے لڑنا چاہیے کیونکہ اس کا جو ووٹ بینک ہے نا وہ پورے ایریا کا ہے. اس کا اب پتہ نہیں خود بھی وہ ہیلیو کمون میں رہ رہا ہے اور اب کھڑا کس طرف سے ہو رہا ہے. ہیلیو کمون میں اب کتنے ہمارے پاکستانی ہیں, کوپن ہیگن کمون میں اصل نہیں ووٹ تو ریجن کا ہمارا تو کوپن بہت ہیگن. بڑا حصہ ہے, وہ ہاں کوپن ہیگن سے کھڑا ہو رہا ریجن ہے سکندر نا. اچھا کوپن ہیگن سے کھڑا ہو رہا ہے تو وہ اس کو اگر وہ کوپن ہیگن سے تو ریجن میں بھی میرے خیال سے کھڑا ہونا چاہیے. باقی یہ نہیں دیکھنا چاہیے اس کے جو ووٹ ہے اس کے ووٹ سارے ہر جگہ پہ ہیں, اسے کھڑا ہونا چاہیے, اس کا فائدہ ہوگا اس کو. میرے تو یہی رائے ہے. باقی اب اس نے پتہ نہیں کیوں ایسے فیصلہ کیا کہ میں صرف کونسلر تک محدود ہو جاؤں. اسے اوپر آنا چاہیے, وہ بھی الیکشن لڑنا چاہیے تاکہ اسے پاکستانی ہمارے صرف کوپن ہیگن میں تو نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی ہے اربسلون ٹاسٹرو پورے ایریا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہیلیو تک بیلروپ تک لوگ پہنچے ہوئے ہیں. اب تو ادھر عیسا ہے, گریو ہے, اور کیو میں تو بہت دور ہو جاتا ہے. چلے اس سے پہلے ہنڈی گریو تک تو پہنچے ہوئے ہیں. تو ریجن کا جو ایک حلقہ کافی بڑا ہوتا ہے. اب پتہ نہیں اس میں کون کون سے ایریا آتے ہیں جو کس طرف وہ کھڑا ہونا چاہتا ہے یا ہونا نہیں چاہیے اس ایریا کو. بہت بڑا ہو گیا, پہلے سے بہت بہت زیادہ بڑا بڑا ہو ایریا گیا ہے. ہوتا ہے. ہاں جی بہت بڑا ایریا ہوتا ہے اس کا ریجن کا, تو اس کو کھڑا ہونا چاہیے. باقی آپ مشورہ دیں, اس کو مشورہ دیں چلیں اپنا جی, اس کی جیسے اپنی بھی. مرضی ہے, سیاستدان ہے, ہاں ہمارا کام ہے جو آپ نے ضرور, آپ انفارمیشن سے بھی دینا. وہ میں مشورے کرتا ہے ضرور, آپ سے بات کرتا ہے کہ میری اکثر بات ہوتی ہے. جب بھی بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں میری ہمیشہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے راجہ صاحب نے. میں بھی ان سے بات کر کے ہی چلتا ہوں, بات ہوتی ہے میری ہمیشہ, کبھی مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ اس طرح کر کے میں آپ کی بات ہوتی رہتی ہے نا. تو آپ نے بھی ضرور مشورہ دیا ہوگا کہ تم یہ کام کرو. اب پتہ نہیں کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا اس طرح کہ میں صرف کونسلر کا الیکشن لڑوں. باقی وہ پارٹی ہے, ان کی ایک علیحدہ پارٹی ہے, وہ جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ پاکستانی کو ساتھ دینا چاہیے جتنے بھی چلیں بندے کھڑے آصف, ہوئے آپ ہیں. کا بہت ہاں شکریہ, جی آپ نے جی قیمتی بہت ٹائم شکریہ ہمارے جی ساتھ ایسا شیئر بہت کیا. شکریہ. آپ ہر وقت یاد کرتے ہیں, ہمیں موقع دیتے ہیں, آپ اپنا بھی ٹائم لگاتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو رابطہ رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ رائے صاحب, بہت شکریہ. سامان یہ تھے آصف جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے یہاں جنرل سیکرٹری ہیں, ان کی آپ بات سن رہے تھے. سامان یہ ملا جلا پروگرام ہے, کوئی بات جواب دینا چاہتا ہے, اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا جو ٹائم ہے حاضر ہے. ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا.